ہاشمی ہے، امیر کائنات ہاشمی ہے، جس شہنشاہ کی مجلس ہے محرم ہے آقا حسین ہاشمی ہیں، لیکن نسبت ہے سرکار ہاشم سے۔ اتنا بڑا سردار ہے سخی ہاشم۔ توجہ فکرہ میں نے یہ کہنا ہے، شجاعت کی تعریف اور اگلے فکر اس کے بعد۔ شجاعت صرف تلوار والی یہ نہیں کہ بندہ مارا اور شجاعت ظاہر کر دے، نہیں، شجاعت کا اثر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا، تب پتہ چلے۔ اچھا کئی لوگ کہیں گے جی ہم تو شجاعت کہتے ہیں، لغت عرب میں زبر کے ساتھ ہے شجاعت، اردو لغت میں پیش کے ساتھ ہے شجاعت۔ آپ شجاعت کہیں یا شجاعت، معنی تبدیل نہیں ہوگا، وہی رہے گا، دلیری بہادری۔ شجاعت کہیں یا شجاعت کہیں، تلوار والی شجاعت نہیں صرف، کیونکہ اگر تلوار میں لے کر مصطفیٰ کا دفاع کرنا شجاعت ہے تو تلواروں کے سائے میں بستر محمد پر لیٹنا بھی شجاعت ہے۔ توجہ ہے بھائی، اگر تلوار سے ابو جہل کی بدر میں گردن کاٹنا شجاعت ہے تو شب ہجرت تھپڑ سے منہ دوسری طرف لگانا بھی شجاعت ہے۔ اگر مشرکین مکہ سے مصطفیٰ کی حفاظت کرنا شجاعت ہے تو شیب ابی طالب میں اپنے تینوں بیٹوں کو رسول کی جگہ بار بار لٹانا بھی شجاعت ہے۔ کئی عرب کے ڈاکو قافلے لوٹ کر خود کو شجاع، بہادر اور دلیر سمجھتے تھے، سرکار ہاشم نے کہا نہیں، اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو کھلانا بھی شجاعت ہے، کیونکہ سخاوت بھی ایک شجاعت ہے۔ اچھا میں شجاعت کی دو تعریفیں کر دوں لغت عرب سے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ واضح ہو جائے کہ شجاعت صرف تلوار لے کے بندوق اٹھا کے کلاشن چلا کے بم دھماکے کر کے نہیں ہوتی، شجاعت کی کئی سارے طریقے۔ شجاعت ہے کیا؟ علامہ کمال الدین ابن طلحہ شافعی نے لکھا الشجاعت عبارت عن قوت من القلب، شجاعت وہ ہے جو ایک ایسی قوت قلبی کا نام ہے کہ جو انسان سے وہ کرواتی ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ توجہ، اگر آپ نے اس ڈیفینیشن کو سمجھا تو موضوع آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ شجاعت اس قوت قلبی کا نام ہے جو شجاع ہو، وہ ایسا کام کر دے گا کہ جو دوسرا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ توجہ ہے۔ دوسری بات، شجاعت کیا ہے؟ یہ نفس المہوم میں لکھا، شجاعت صرف وقتی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو اسے ان آنکھوں سے نہیں، بعین ہی فکر روایت کی، لا بالبصر و بالبصیرہ، ان آنکھوں سے نہیں، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا۔ شجاعت کیا ہے؟ اگر تمہیں شجاعت کے اثرات دیر تک نظر آتے رہیں تو شجاعت ہے، اگر موقع پہ نظر آ کے ختم ہو جائے تو سمجھنا کبھی شجاعت نہیں تھی۔ جسے سمجھ نہیں آئی ذرا میرے ساتھ ملنا، جو بندے 30 سیکنڈ پیچھے رہ گئے ہیں۔ صفین کے میدان میں ایسے حملے کیے علی نے، عباس نے، محمد حنفیہ نے، صفین کی جنگ ختم ہو گئی، پھر کئی سالوں تک شامی عورتوں کے پیٹ میں علی کا دشمن ہوتا تھا، غازی کا نام سن کے مر جاتا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، جسے سمجھ آئیے بھائی وہ بولے میرے ساتھ۔ اسے کہتے ہیں شجاعت۔ اسے کہتے ہیں شجاعت جو کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ اب یہ شجاعت سرکار ہاشم بن عبد مناف ہی تو ہے کہ پورے مکے میں آیا ہوا ہے قہر، اور سرکار ہاشم کو ہاشم العلا بھی کہتے ہیں، بلندیوں والا ہاشم۔ ہاشم کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، حشم اور سرید۔ حشم السرید کہتے ہیں شوربے میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کر
پھر اسے کھلانے والا۔ ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں، عرب قحط سے اتنے نحیف و نزار ہو گئے تھے کہ سرکار ہاشم اپنے حصے کا غلہ پورے عرب سے خرید کر مکہ اور قریش والوں کو شوربے میں نوالے ڈبو ڈبو کر اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے۔ تبھی تو لوگ کہنے لگے یہ ہاشم ہے، یہ ہاشم العلا ہے، یہ عزتوں والا ہے۔ نہیں بھائی، قریش کے قبیلے اتنے مرنے والے ہو گئے تھے قحط سالی سے کہ اب اتنی بھی طاقت ہاتھوں میں نہیں تھی کہ روٹیاں بنا لیں یا شوربے میں ڈبو کے کھا لیں۔ ہاشم نے غلہ خریدا۔ یہ سخاوت بھی شجاعت ہے۔ جب کوئی کسی کو نہ دے رہا ہو، اپنے حصے کا نوالا کسی کو دینا شجاعت ہے۔ قریش کے قبیلوں کو بلایا کہ تم بیٹھو، تم اتنے نہیں ہو، روٹیاں نہیں پکا سکتے، ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکتے۔ ایک ایک قریشی عرب کو نوالے ہاشم نے کھلائے۔ لے آؤ اس بے حیا مورخ کو جو کہتا ہے بنو امیہ اور بنی ہاشم برابر ہیں۔ جاہل، اپنی عقل کا علاج کروا۔ جس وقت یزید کے بڑے بھوک سے مر رہے تھے، حسین کے دادا کا لنگر تھا بھیجا رہے تھے۔ زندہ باد جسے فکر سمجھا۔ ہمیشہ زندہ باد۔ توجہ ہے، وہ پورے عرب سے غلہ خرید کے ان کا پیٹ بھرا۔ سرکار ہاشم، کوئی ایک احسان تو نہیں ہے سرکار ہاشم کا، اہل عرب پہ بڑے احسان۔ کیوں؟ عربوں نے کبھی، خاص طور پہ جو قریش والے تھے، مکہ والے، انہوں نے کبھی باہر کا کوئی ملک دیکھا نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ان میں سے کچھ بکریاں چراتے تھے، جملہ کہہ دوں، باقی سارے ڈاکو۔ صرف سرکار ہاشم کے تجارتی قافلے جاتے تھے، وہ بھی سال میں 2۔ ایک سردیوں میں یمن، چونکہ جب مکے میں ٹھنڈ پڑتی تھی یمن کا موسم معتدل، اور گرمیوں کا قافلہ شام، چونکہ جب یہاں زیادہ گرمی ہوتی تھی تو وہاں کا موسم معتدل۔ توجہ ہے، یمن میں قافلہ جاتا تھا سردیوں کا، گرمیوں میں قافلہ جاتا تھا شام کا۔ سرکار ہاشم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ قریش والوں کو بتایا کہ امیگریشن کیا ہوتی ہے۔ اس دور میں چونکہ سرحدیں تو نہیں تھی، بارڈر تو نہیں تھے، نہ پاسپورٹ نہ ویزا، یا قریش کا کوئی بھی بندہ یمن یا شام میں داخل ہونے لگا، سپاہی تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے، گردن کٹ گئی۔ پہلی مرتبہ قریش والوں کو یمن اور شام میں رہنے کے لیے پرمٹ اور ویزے دلوائے سرکار ہاشم نے۔ ایک طریقہ کیا سرکار ہاشم نے، وہ جو ڈاکو ادھر ادھر قافلے لوٹتے تھے نا، ان کے چھوٹے چھوٹے قافلے بنا کے ان کے پیسے، ان کی انویسٹمنٹ، ان کا سامان ان قافلوں میں ڈال دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی حجت کی تدبیر۔ پھر جو ڈکیتیاں کرتے تھے نا، وہ تلواریں لے کے قافلوں کی حفاظت کرنے لگے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں بھائی، میری طرف دیکھنا، خاص طور پہ بچے اور نوجوان۔ سرکار ہاشم نے گرمی اور سردی کے دونوں قافلے اور عربوں کے چھوٹے چھوٹے قافلے بھی ساتھ ملا کے انہیں تجارت شروع کروائی اور انہیں بتایا کہ رزق حلال کیسے کمایا جاتا ہے۔ توجہ ہے، سرکار ہاشم نے ایک گرمیوں کا قافلہ بھیجا، ایک سردیوں کا قافلہ بھیجا، پھر جو درازن سے ڈکیت ان کی چھٹی کروا کے ان کو تجارت میں شامل کروایا، لوگ بھی محفوظ ہو گئے، کھانا ویسے ہی وہ کھلاتے تھے۔ اب یہ میں نے جتنے جملے پڑھے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کالونی والوں نے اگلا فکرہ کیسے سنا ہے، یہ ابھی میں نے پچھلے جتنے 5-7 جملے پڑھے ہیں نا، یہ ترجمہ ہے سورہ قریش کا۔
جسے سمجھ نہیں آئی وہ یقیناً ہاتھ باندھ کے بیٹھے گا، ورنہ تو لوگ جاگ جائیں۔ کبھی قرآن پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے قرآن میں اس خاندان کے فضائل کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قریش کی آسانی کی خاطر ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو مانوس کر دیا تھا گرمی اور سردی کے سفر سے، گرمی اور سردی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آپ کو کعبہ کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ جب تم بھوکے تھے تو اس نے تمہیں کھانا کھلایا۔ جس کو سمجھ آئیے وہ بندہ میری طرف دیکھے بھائی، جب تم ڈرے ہوئے تھے تو اس نے خوف میں تمہیں امان دی۔ اللہ کمال نہیں ہو گئی؟ اللہ کہہ رہے میں نے قریش کو مانوس کیا گرمی اور سردی کے سفر سے، کیا ہاشم نے؟ اللہ کہہ رہے میں نے کیا۔ جس کے سمجھ آئیے ہاتھ اٹھائے بھائی، بھائی کھانا ہاشم نے کھلایا، اللہ کہہ رہے میں نے کھلایا۔ امان ہاشم نے دی، اللہ کہہ رہے میں نے دی۔ بالکل ویسے ہی جیسے مصطفیٰ کو پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہے علم یجد کا یتیما ہمیشہ زندہ باد۔ تو بھی سورہ قریش کو تاریخ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ یہ سورہ قریش پورا فضائل ہے سرکار ابو طالب کے دادا اور حضور علیہ السلام کے پردادا۔ سرکار ہاشم نے اتنے احسان کیے عرب والوں پر۔ دسترخوان بنی ہاشم کے پوری دنیا میں مشہور، سرکار ہاشم کا دسترخوان، سرکار عبد المطلب کا دسترخوان، سرکار عبداللہ کا دسترخوان، سرکار ابو طالب کا دسترخوان، پھر مولا حسن کا دسترخوان، مولا حسین کا دسترخوان، سرکار عبداللہ بن جعفر طیار کا دسترخوان۔ اگلا اسم جس کا تلاوت کرنے لگا ہوں سارے جوانوں تمہارے رزق میں برکت ہو، شہزادہ علی اکبر کا دسترخوان۔ آپ صدا سلامت رہیں۔ سرکار زید شہید ابن امام سجاد کا دسترخوان۔ ہر ہاشمی کے دسترخوان الگ نوعیت کے ہوتے تھے اپنی طرز میں کمال۔ سرکار ہاشم کا دسترخوان صرف حرم کعبہ یا مسجد حرام کی حدود میں نہیں، اس کی صفیں پھیلی ہوتی تھی میدان عرفات اور میدان منی تک، کیونکہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے وہ پہلے ہاشم کے دسترخوان پہ آتے تھے، پھر کعبۃ اللہ کا حج کرنے جاتے تھے۔ میں فکرہ پڑھ دوں، آتے تھے خیر الرازقین کا گھر دیکھنے، رزق کھا رہے ہیں ہاشم کے دسترخوان۔ آپ خدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ سمجھ آ رہی ہے جی، کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میری طرف دیکھنا، ابھی تو بات جناب ہاشم العلا سے شروع ہوئی ہے، ابھی تو سرکار عبد المطلب سے ہوتی ہوئی اس تک آ جائے گی جو اس دور کا ہاشم ہے، جو اس دور کا عبد المطلب ہے، جو اس دور کا ابو طالب ہے، جو اس دور کا محمد ہے، یعنی کہ قائم آل محمد تک 9 دنوں میں ہاشم سے بات چلے گی، سرکار قائم تک آ جائے گی۔ یہ بنو نجار کی سیدہ سلمہ خاتون صلوات اللہ علیہا سے رشتہ طے ہونے لگا، رسول کے پردادا جناب ہاشم کا۔ بنو نجار نے بنو ہاشم کو مہمان کیا اور مہمان کر کے کہا کون ہے بنو ہاشم میں سے، عبد مناف کے بیٹوں میں سے جو ایک جملے میں ہاشم کا فضائل پڑھے، ایک جملے میں ہاشم کا فضائل پڑھے۔ جناب ہاشم کے سگے بھائی مطلب بن عبد مناف کھڑے ہوئے کہنے لگے ہاشم کا فضائل پوچھ رہے ہو، یہ وہ ہے بیت اللہ کے حاجی، پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ تھکے بالکل، میں مسائل کے قریب ہوں۔ کیوں پہلے ان پہ نظر پڑتی ہے؟ کیونکہ یہ ہے کلید بردار کعبہ، یہ ہے رئیس مکہ، اسماعیل سے چلی کعبہ کی چابی، اب سرکار ہاشمی کے تو پاس ہے، اور حضرت اسماعیل سے ایک سنت ہے، جو بھی کلید بردار کعبہ تھا اس کی مسند لگتی تھی خانہ کعبہ کے باہر،
خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے حاجی آتے، پہلے دیکھتے کلید بردار کعبہ کو، پھر بیت اللہ کی زیارت کرتے. توجہ ہے. اب یہ تو سب کو پتا ہے، آج جو 7 طواف ہوتے ہیں یہ سرکار ہاشم کے بیٹے سرکار عبد المطلب نے جاری کروائے. لوگ کہتے ہیں حضور کے اجداد نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر ان کی سنت میں آپ کعبے کا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ بھائی، یہ ہے کلید بردار کعبہ. اچھا، ہر دور میں حاسد ہوتے ہیں. فکر فضائی کی آپ نے سن لینا، ہر دور میں حاسد ہوتے ہیں. صحیح، اس دور میں بھی حاسد تھے، مختلف قبیلے تھے. یہ جزید کے بڑے ماموں چاچو تائے بابے دادے، ایک کو بڑی جیلسی ہوئی کہ سید بطحہ ہو تو ہاشم، رئیس بلاد عرب و عجم ہو تو ہاشم، کلید بردار کعبہ ہو تو ہاشم. ٹھیک ہے، اس نے ہمیں قحط میں روٹی کھلائی ہے، اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ قریش کی ساری عزتیں اس کے سر پہ دستار بن کے سج جائیں. ہماری بھی کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ یہ جرگے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ان کی مسجد سرکار ہاشم کے دوسری طرف تھی، قریش کا جرگہ جاری تھا. یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے سے بیت اللہ کے وارث علی کا جد امجد کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہاری بھی عزت ہو؟ کہ ہم بھی تو کعبہ کے دائیں بائیں رہتے ہیں، ہم بھی تو کعبہ کے ہمسائے ہیں، ہم بھی تو کعبہ کے دائیں بائیں ہیں. تاریخ میں فکرہ لکھا ہے سرکار ہاشم کا، کل قریش کو مخاطب کر دے گا، یا معشر القریش انتم جیران اللہ ونحن اہل بیت. تم اللہ کے ہمسائے ہو، ہم اس کے گھر والے ہیں. تم اللہ کے ہمسائے ہو، ہم اس کے گھر والے ہیں. پھر اس کے بعد عرب والوں نے کہنا شروع کر دیا، اگر گھر والے، فکرہ فضائل کا آخری ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں سے ختم. کل سے یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. آج سرکار ہاشم، کل سرکار عبد المطلب، اور پھر جتنی رفتار سے تم سنو گے اسی طرح ہم سرکار قائم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. وہ جس شہنشاہ کا تمہیں انتظار ہے، آؤ میں بتاؤں اس شہنشاہ کے جب سرکار ہاشم کی فضیلت کیا ہے. یہ کہتے تھے تم سب اللہ کے ہمسائے ہو، ہم اس کے گھر والے ہیں. قریش والے کہتے تھے اگر آپ گھر والے ہیں تو گھر کے اندر کیوں نہیں بیٹھتے؟ اگر مکان کے مالک ہیں تو اندر کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا ہماری مرضی، جس کا مکان ہے اس کی مرضی، وہ باہر بیٹھے اندر جائے. اچھے ہمسایوں کا کام نہیں کہ گھر والوں پہ نظر رکھے. ہاں زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا. بھائی محلے میں کوئی اپنے گھر کے باہر کھڑا ہے، کوئی اوپر کھڑا ہے، کوئی نیچے کھڑا ہے، کوئی بالکنی میں ہے، کوئی چھت پہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ اگر تم باہر ہو تو اندر کیوں نہیں جاتے؟ یہی سوال سرکار عبد المطلب سے ہوا، آپ گھر کے مالک ہیں تو اندر کیوں نہیں جاتے؟ یہی سوال سرکار ابو طالب سے ہوا. ہر سارے مسکرا کے کہتے رہے ہماری مرضی، جب ہمارا دل ہوگا تب اندر جائیں گے، جب دل ہوگا تب باہر آئیں گے. جو سوال سرکار ہاشم کی جیلسی میں شروع ہوا وہ عبد المطلب سے ہوتا ہوا سرکار ابو طالب پر آ گیا. پھر جب اسرار زیادہ بڑھا نا، اللہ نے کہا لوگ تیرا رجب دیکھ لو، جو گھر کے باہر تھے وہ گھر کے اندر آ گئے. یہ ہے شجاعت. کسی کو کون کعبے کے اندر آ کے دکھائے. شجاعت وہ کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کرتا. اتنے شجاعت ہے مدینے میں. کس نے یزید کو کہا کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کرتے؟ بھرا ہوا تھا مدینہ. پھر محلہ بنو ہاشم سے ہاشم کا وارث نکلا اور نکل کے اس نے کہا ہم ہیں شجاعت بنی ہاشم کے مالک. جاؤ ولید یزید سے کہہ دو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، کیونکہ شجاع وہ کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کرتا. کون کائنات میں ایسا شجاع ہے
کہ جس کی مظلومیت میں اتنی شجاعت ہے کہ وہ روتی ہوئی بہنوں کو دن کی روشنی میں مدینے سے لے لی. سینے پہ آنے والے ان ہاتھوں پہ محمد علی ورق اپنی نسلیں قربان کرے تو حق ادا. آقا حسین نے آخری رات جنت البقیع میں روضہ رسول اور قبر سیدہ کے درمیان گزاری. بین الحرمین بنا کے کبھی بار بار گنبد رسول کو دیکھ، کبھی بار بار قبر سیدہ کو. 28 رجب کی صبح ہوئی. اللہ جانے کیا تھا اس 28 رجب کو مدینے میں. پرندے اس دن چہچہا نہیں رہے، ہوائیں نوحہ پڑ رہی تھی، اور جبرائیل نے فرشتوں کو کہا تھا آج نظریں مدینے سے ہٹا لو، کیونکہ آج مدینے کی گلی میں اس کے نالین آ جائیں گے جس کے نالین کو کبھی عرش نے بھی نہیں دیکھا. جو ادب کا جملہ سن کے تڑپ کے روتے ہیں ان ماتمیوں کو میرا سلام. نانا کی قبر پہ آ کے حسین بڑا روئے. نانا میں کل سے اس مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا. نانا مجھے اپنا بچپن بڑا یاد آیا جب آپ مجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرا کرتے. نانا جس مدینے کی گلیاں تیری پیشانی کے نور سے منور ہوتی تھی نا وہاں اب ظلم کے اندھیرے. نانا تیری امت نے مدینے کو میرے رہنے کے قابل نہیں رہنے دیے. کبھی تو پوچھو نہ تاریخ سے ایسا کیا ہوا کہ جس مدینے والے میٹھے مدنی کے نواسے کو رو کے مدینے سے نکلنا پڑا. کوئی تو وجہ تھی نا. عزادارو نانا سے ملاقات کر کے کیا لکھا ہے کسی نے، کہتا ہے صدا یہ آئی مدینے میں مغربین کے بعد، رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد. جس دن سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے حسین کا نانا اب مدینہ میں نہیں. حسین کا نانا ہر وقت حسین کی کربلا میں رہتا. انتظار ہو رہا ہے خان آل محمد کا شہنشاہ آئے اور حقیقی انتقام لے. عزاداران امام مظلوم مجھے نہیں پتا اگلا جملہ کون کس رنگ میں سمجھے گا. نانا کی قبر سے اٹھے سیدھا وہاں ہے جہاں ماں کی قبر ہے. ایک ہاتھ ماں کی قبر پہ، ایک ہاتھ بھائی حسن کی قبر پہ. رو کے کہتے اماں امیر حسن تیرے پاس ہے، غریب حسین کا. اماں امیر حسن یہاں ہے، اماں غریب حسین تیرے وطن سے جا رہا ہے. رو کے سیدہ فرماتی ہیں حسین میرا لال، کوئی ایسا دکھ ہے جو تو نے ابھی تک میری قبر پہ آ کے نہیں پڑا. حسین میں ماں ہوں، میں شہیدہ اعظم ولایت ہوں، مجھے بتانا وہ کون سا دکھ ہے جو تو نے 50 سال سے اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے. رو کے کہتا ہے اماں میں یہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری سے لے کر آج 28 رجب 60 ہجری تک اماں تقریباً 49 سے 50 سال ہو گئے ہیں. ایک دکھ ایسا ہے میں جسے یاد کر کے روتا ہوں. کبھی سجاد مجھ سے پوچھتا ہے بابا کیوں رو رہے ہیں، کبھی اکبر پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہیں، اور اماں کچھ دن پہلے تو مجھے معصومہ نے کہا بابا آپ نماز شب کے مصلے پر کون سا مصائب یاد کر کے روتے ہیں. اماں آج میں تجھے بتا رہا ہوں اماں تیری شہادت کے بعد 70 دن ہم گھر سے نہیں نکلے. اماں 71ویں دن مسجد کے ساتھ والی گلی سے بابا علی ہمیں لے کے جا رہے تھے. میں نے اور حسن نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اس گلی سے نہ لے جا. جب میری ماں دربار سے آئی تھی نا 9 بندے لاٹھیاں لے کر آ گئے تھے، میری ماں کو مارتے تھے. زہرا کے کانوں سے لہو بہتا. سارے سینے پہ ہاتھ مار کر شرم کر کے رونے کے دن نہیں. حسین کا محرم ہے. آغاز کرتے ہیں مولا حسین آپ کی ماں کا پرسہ پڑھ کے. مصائب کا فکر ایک ہی پڑھنا ہے، جگر تھام لینا. عزادارو ایک دن سیدہ نے بلایا حسین میرا لال. جس دن سے اشارہ کرنے کو تو مجال نہیں، زخمی پہلو ہوا تھا نا دروازہ کے، اس دن سے حسین کو بلانے کا رنگ بدل گیا تھا. سیدہ آواز تھی آ میرا لال حسین. حسین دھیمے قدموں سے چلتا مگر روتا رہتا، رکا رہتا. پھر کہتی تھی آ میرا کربلا کا غریب حسین.
حسین ماں کی طرف چلتا مگر سر جھکا کے چلتا. یہ سیدہ کوئی ایسی آواز دیتی تھی کہ حسین تڑپ کے زخمی ماں کے پاس جاتا تھا. رو کے رسول کی بیٹی کہتی تھی آ میرا دوڑتے ہوئے ذوالجناح سے گرنے والا حسین. دوڑ کے ماں کو لپٹ جاتا تھا حسین. ایک دن سیدہ نے حسین کو کہا لال میرے قریب آ. جو میرے حسین مولا کا ماتمی ہے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھنا بھائی. حسین میرے قریب آ. سیدہ نے حسین کے چہرے پہ ہاتھ لگایا. پھر سیدہ نے نصف آنکھیں بند کر کے حسین کو دیکھا. رسول کی بیٹی اتنا روئی. یکم یا 2 جمادی الثانی کا دن تھا. شہادت عظمیٰ سے ایک دن پہلے رات کو علی مولا کو بلایا. یا علی میں روز رسول کی قبر پہ جاتی ہوں اپنا مصائب پڑھنے. یا علی آج میں نے ایسا مصائب سنانا ہے اپنے بابا کو, مجھے ابھی ابھی لے جا کیونکہ سانسیں بالکل میری ختم ہونے والی. سیدہ کا بازو پکڑ کے رات کے آخری پہر علی مولا سیدہ کو لے کے روضہ رسول پر آئے. یا قبر رسول والے حجرے کا دروازہ اندر سے سیدہ نے بند کیا. ہاتھ جوڑ کے کہتی یا علی آپ میرے والی ہیں لیکن 2 لمحے کے لیے ایک طرف بیٹھ جائیں گے. سیدہ سے کہا ہاں سیدہ بیٹھ جاؤں گا. کہا آج میں اپنے بابا کو مصائب سنانے نہیں لگی, آج میں اپنے بابا کو مصائب دکھانے لگی ہوں. علی کہتے ہیں میں مرنے سے پہلے مر گیا. حسنین کی ماں نے سر سے برقع اتارا, زخمی چہرہ رسول کی قبر پہ رکھا. کہا بابا یہ دیکھ میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. رو کے کہتے ہیں سیدہ یہ چہرے کا نشان تو ہے, تیری آنکھ میں لہو کیوں ہے؟